فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہی ہے کہ کس درجے کا کافر تھا. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تو سب سے بڑا خدا ہوں. یہاں تک کہ اللہ نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. اور حامان اس کے وزیر کا نام تھا. ابی ابن خلف یہ قریش کا سردار تھا جو مسلمانوں کا، اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا. ہجرت سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں گھوڑا پال رکھا ہوں جسے بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تجھے قتل کروں گا نعوذ باللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں ہی انشاءاللہ تجھے قتل کروں گا. احد کی لڑائی میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اگر وہ آج مجھ سے بچ گئے تو میری خیر نہیں ہے، اگر وہ آج مجھ سے بچ گئے تو میری خیر نہیں ہے. چنانچہ وہ حملے کی ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا. صحابہ کرام نے سوچا کہ اس کو دور سے نپٹا دے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آنے دو. جب یہ قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے ہاتھ سے برچھا لے کر اس کو مارا، جو اس کی گردن میں جا کر لگا اور ہلکی سی خراش آ گئی. مگر اس کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا، کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا لشکر میں جا پہنچا اور زور زور سے چلا کر کہتا تھا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے. اس کے آدمیوں نے اس کو اطمینان بھی دلایا کہ کیوں اتنا رو رہا ہے، ہلکی سی خراش ہے، ہلکا سا زخم ہے، فکر کرنے کی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ کہتا تھا کہ محمد نے مجھے مکے کے اندر کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا. لکھتے کہ اس کی آواز چلانے کی ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ بیل کی اور گدھے کی آواز. قریب آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور معزز سامعین اکرام، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے، جس کا ادا کرنا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض، واجب اور ضروری ہے. ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ بندے اور نماز کے درمیان، بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ ابر کے دن نماز جلدی ادا کرو، کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے. کتنی سخت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. نماز چھوڑنے والوں پر کفر کا حکم لگایا ہے. جس کے دل میں ذرا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات، اہمیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت ہوگی، اس کے لیے ارشادات نہایت ہی سخت ہے. اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے کہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اماموں میں سے بھی کئی اماموں کا مذہب ہے. اگرچہ علماء کرام نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مقید کیا کہ جو شخص نماز کا انکار کرے گا وہی کافر ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مطلقاً ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تم کو حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو یا سارا مال خرچ کر دو۔ اور فرض نماز کبھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ فرض نماز چھوڑنے سے اللہ کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ شراب ساری برائی اور فحاشی کی جڑ ہے۔ اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے۔ لڑائی سے کبھی نہ بھاگنا، اگرچہ سارے ساتھی مر جائے، کہیں وبا طاعون وغیرہ پھیل جائے تو وہاں سے بھی نہ بھاگنا۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے رہنا اور تنبیہ کے واسطے سے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، اور اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈراتے رہنا۔ لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تنبیہ کے واسطے سے حدود شرعیہ میں رہ کر مارتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر تنبیہ مار کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آج کل تو محبت کے جوش میں شروع میں تو اولاد کو تنبیہ نہیں کی جاتی ہے، اور جب وہ برائیوں میں، غلط کاموں میں آگے بڑھ جاتے تو پھر روتے پھرتے۔ حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ سخت دشمنی ہے کہ شروع میں اولاد کی تربیت نہ کی جائے، اور جب وہ بری عادتوں میں پڑ جاتے تو پھر پریشان ہوتے ہیں اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ شروع میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے جرم کرتا تھا، کرتے کرتے اس کی ہمت بڑھ گئی، پھر وہ بڑے بڑے جرائم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حکومت وقت نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب اس کو پھانسی دی جا رہی تھی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ اپنی والدہ سے ملوں، اپنی ماں سے ملوں۔ چنانچہ اس کو اپنی ماں سے ملایا گیا۔ وہ اپنی ماں سے کچھ کہنے کے لیے کان میں جاتا ہے تو اس نے اپنی ماں کے کان کو کاٹ لیا، اپنی ماں کے کان کو کاٹ لیا منہ سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں چھوٹے چھوٹے جرائم کر رہا تھا، چوری کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، تو میری ماں نے مجھے روکا نہیں۔ آج جو میں یہاں پہنچا ہوں اپنی ماں کی وجہ سے پہنچا ہوں۔ اگر وہ اسی وقت مجھے روک دیتی، منع کر دیتی، تو آج میں یہاں نہیں پہنچتا۔ چنانچہ کون عقل مند شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے اولاد کے پھوڑے پھنسے کو بڑھایا جائے اور تکلیف کے ڈر سے اس پر نشتہ نہ لگایا جائے، مرہم پٹی نہ کیا جائے؟ کوئی بھی عقل مند یہ شخص نہیں چاہے گا، بلکہ اولاد کتنا بھی روئے دھوئے اس کو مرہم پٹی کیا جاتا ہے، چیر پھاڑ کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ حدیث پاک میں کئی جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی تربیت کیا کرو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی جیسے کہ کھیتی کے لیے پانی۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اولاد کو اچھی تربیت کرے یہ ایک ساتھ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ اور بخشش دے ہی نہیں سکتا ہے کہ اسے اچھا طریقہ تعلیم کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص سے ایک نماز بھی فوت ہو گئی ہو اس کے مال و دولت، اہل و عیال، گھر بار سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یعنی جس طرح گھر بار، مال و دولت، بچے ہلاک ہونے کی وجہ سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، ملال ہوتا ہے، اذیتیں پہنچتی ہے، اسی طرح نماز کے چھوٹ جانے سے آدمی کو اس طرح تکلیف ہونی چاہیے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے، بلا کسی بیماری کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی۔ یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لو، دیری نہ کرو، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کی نماز بھی پڑھ لو، اور جب بے نکاحی عورت کا خاوند مل جائے جوڑ کا تو اس کا نکاح کرا دو، دیری مت کرو۔ بہت سے حضرات جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، نمازی بھی کہتے ہیں، وہ معمولی بہانہ سے
کاروبار، دکان، ملازمت، کئی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں گھر میں آ کر، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ بلا کسی عذر بیماری کے نماز کو مؤخر کر دینا اور اکٹھی گھر میں آ کر پڑھنا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز کا ذکر فرما رہے تھے تو فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے، پانچوں وقت کا اہتمام کرے، تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے، نہ تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا کوئی چیز، اور نہ اس کے لیے کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا سبب ہوگی، اور اس کا حشر فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہی ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تو سب سے بڑا خدا ہوں، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اور حامان اس کے وزیر کا نام تھا۔ ابی بن خلف یہ قریش کا سردار تھا جو مسلمانوں کا، اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ ہجرت سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں گھوڑا پال رکھا ہوں جسے بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تجھے قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں ہی انشاءاللہ تجھے قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اگر وہ آج مجھ سے بچ گئے تو میری خیر نہیں ہے، اگر وہ آج مجھ سے بچ گئے تو میری خیر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ حملے کی ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ اس کو دور سے نپٹا دے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ جب یہ قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے ہاتھ سے برچھا لے کر اس کو مارا، جو اس کی گردن میں جا کر لگا اور ہلکی سی خراش آ گئی، مگر اس کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا، کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا لشکر میں جا پہنچا اور زور زور سے چلا کر کہتا تھا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ اس کے آدمیوں نے اس کو اطمینان بھی دلایا کہ کیوں اتنا رو رہا ہے، ہلکی سی خراش ہے، ہلکا سا زخم ہے، فکر کرنے کی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ محمد نے مجھے مکے کے اندر کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لکھتے کہ اس کی آواز چلانے کی ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ بیل کی اور گدھے کی آواز۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام لائے، وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو شرم دلائی کہ کیا بچے لوگ کی طرح رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ہلکی سی چوٹ ہے، ہلکی سی خراش ہے، معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ بھی ہے کہ کس کی مار ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، اگر اس تکلیف کو سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے تو خدا کی قسم سارے حجاز والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ محمد نے مجھے مکے میں کہہ دیا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اب میں ان کے ہاتھ سے بچنے والا نہیں ہوں، میں ضرور ان کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا۔ اگر وہ کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اسی وقت ہلاک و برباد ہو جاتا۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک روز پہلے ہی راستے میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر اور پکے کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اسلام کا دشمن، اس کو تو حضور کے ارشادات پر اس قدر یقین ہو کہ اس کے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم مسلمان اسلام کو سچا ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور سے محبت کے دعوے کرنے کے باوجود، حضور کے امتی میں ہونے پر فخر کرنے کے باوجود، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتایا ان سے ہم کتنا بچتے ہیں۔ ہر شخص اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، کوئی کسی کو کتنا بتا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 5 طرح سے اکرام اور اعزاز فرمائیں گے۔ روزی کی تنگی اس سے ہٹا لی جائے گی۔ آج دیکھیے ہر شخص روزی کے تعلق سے کتنا پریشان ہے، تو اس پر سے روزی کی تنگی ہٹا لی جائے گی، اور عذاب قبر اس سے ہٹا لیا جائے گا، اور اس کے اعمال نامے اس کے دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور پلسرا سے وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا اور حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا جو 5 وقت کی نماز کا تمام نہ کرے اسے 15 طریقے سے عذاب ہوگا۔ 5 طریقے سے تو دنیا میں، اور 3 طریقے سے موت کے وقت، اور 3 طریقے سے قبر کے وقت، قبر کے اندر
اور 3 طریقے سے قبر سے نکلنے کے بعد. 5 طریقے سے جو دنیا میں ہوں گے وہ یہ ہے. اول یہ ہے کہ اس پر دنیا تنگ کر دی جائے گی، روزی کی حالت سے پریشان رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے چہرے سے صلح کا نور ہٹا لیا جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حق نہیں ہوگا، اور اس کے نیک کاموں کا اجر اٹھا لیا جائے گا. اور موت کے وقت جو 3 عذاب ہوں گے وہ یہ ہے. اول یہ ہے کہ یہ ذلت سے مرے گا، اور دوسرا بھوک کی حالت میں مرے گا، اور تیسرا یہ کہ پیاس کی حالت میں مرے گا. اگر اس کو سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. قبر کے 3 عذاب یہ ہے کہ قبر اس کی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائے گی، اور اس کے قبر کے اندر آگ جلا دیا جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے قبر میں ایک سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا. اس کی شکل ایسی ہوگی کہ آنکھ آگ کی ہوگی، انگارے کی ہوگی، اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور اتنے لمبے کہ ایک دن چلا جائے تو اس کے ختم تک پہنچا جائے. اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی. وہ کہے گا کہ میرے خدا نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے، میں تجھے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک مارے جاؤں، اور مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک مارے جاؤں، اور عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک مارے جاؤں. جب وہ مردے کو ایک بار مارتا ہے تو اس کے مار کی وجہ سے مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جاتا ہے، اور اس کو یہ عذاب قیامت تک ہوتے رہے گا. اور جو قبر سے نکلنے کے بعد جو 3 عذاب ہوگا وہ یہ ہے کہ حساب سختی سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے حساب لیں گے. اللہ کا غصہ ہوگا اس پر، اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی رہیں گی. ایک تو یہ ہے اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اور دوسرا یہ ہے کہ اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، اور تیسرا یہ کہ جس طرح تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، نماز کو ضائع کیا، اللہ کی رحمت سے تو بھی مایوس ہو جا. اتنی بڑی بڑی وعید ہے نماز چھوڑنے پر. اللہ ہم سب کو نماز چھوڑنے سے بچائے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرماتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر کوئی دیکھتا تو بتاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے. ایک مرتبہ حسب معمول آپ نے ارشاد فرمایا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ 2 شخص میرے پاس آیا، مجھے لے کر گئے. پھر اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت اور جہنم کے دیکھنے کا بھی ذکر فرمایا، اور بہت سے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھا. پھر فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اور اس زور سے مارا جا رہا تھا کہ پتھر لڑکتا ہوا بہت دور جا رہا ہے. جب تک اس پتھر کو لایا جاتا اس کا سر صحیح ہو جاتا، پھر دوبارہ اس کے سر کو مارا جاتا. اسی طرح اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو ان دونوں ساتھیوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا تھا اور چھوڑ دیتا تھا. قرآن پڑھا تھا اور چھوڑ دیا تھا، اور نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا. ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت کے پاس سے ہوا، تو یہی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون جماعت ہے، کون سی جماعت ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے جو نماز میں سستی کیا کرتی تھی. اللہ ہم سب کو نماز میں سستی کرنے سے بچائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے مردے کو، پھر جو دفن کرنے والے ابھی تک واپس بھی نہیں جاتے کہ فرشتے امتحان کے لیے آ جاتے ہیں. اگر وہ مومن ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، تو نماز اس کے سر کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ اس کے دائیں طرف، روزے اس کے بائیں طرف، باقی اعمال اس کے پاؤں کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سارے اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں. فرشتے دور ہی سے امتحان لے کر چلے جاتے ہیں. ایک صحابی فرماتے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کوئی تنگی پریشانی آتی تھی تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور یہ ارشاد فرماتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ.
کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. ہم آپ سے روزی کا معاہدہ نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے ہی، اور بہترین انجام متقیوں کا ہے. لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر شیطان نظر آ جایا کرتا تھا انسانوں کو. تو ایک انسان کو شیطان نظر آ گیا. اس نے کہا کہ تو کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں تجھ جیسا ہو جاؤں. شیطان نے کہا اچھا تو مجھ جیسا ہونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میرے جیسا ہوئے گا جب کہ تو نماز میں سستی کر اور سچی اور جھوٹی قسمیں کھا. اس نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی میں قسم نہیں کھاؤں گا اور نماز میں سستی نہیں کروں گا. شیطان نے کہا تیرے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ملا جو مجھ سے چال چل کر ترکیب پوچھ لیا ہو. آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی انسان کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا، کبھی بھی کوئی نصیحت نہیں کروں گا. لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کے دفن میں اس کا بھائی بھی شریک تھا. تو دفن کرتے وقت اس کی تھیلی گر گئی پیسے کی. اس کو خیال بعد میں آیا تو اس نے سوچا کہ قبر کھود کر تھیلی نکالی جائے. جب اس نے قبر کھود کر تھیلی نکالا تو وہ پوری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی. وہ روتا ہوا اپنی والدہ کے پاس پہنچا، ماں کے پاس پہنچا اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا. اس کی ماں نے کہا کہ بہن جو نماز میں سستی کیا کرتی تھی. ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے اگرچہ بعد میں بھی پڑھ لے لیکن ایک حقوق جہنم میں جلے گا. کتنا جلے گا؟ ایک حقوق جہنم میں جلے گا. ایک حقوق کی مقدار کتنی ہے؟ 80 برس. کتنی ہے؟ 80 برس ہے. اور ایک برس کتنے دن کا ہوتا ہے؟ کتنے دن کا ہوتا ہے ایک برس؟ 360 دن کا. ایک برس 360 دن کا ہوتا ہے. اور آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 برس کے برابر ہوگا. اس اعتبار سے ایک حقوق کی مقدار 2,88,00,000 ہوئی ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ آپ کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے 2,88,00,000 آدمی جہنم کے اندر جلے گا. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ تمام حضرات نماز کی پابندی کریں، جہاں تک ہو سکے نماز کی خوب پابندی کریں، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اگر چاہیں گے بھی نا تو نماز نہیں پڑھ پائیں گے. لوگ ہماری نماز پڑھیں گے لیکن ہم اپنی نماز نہیں پڑھ پائیں گے. ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے جب لوگ پوچھیں گے ارے تم تو دنیا میں بہت اچھے تھے، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. ہم تو بہت لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے دین کے، اسلام کے، لیکن ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. وقت ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.